پھر کعبۃ کے سامنے آئیں، آپ کے دائیں طرف حجر اسود ہو، نیت کریں طواف کی۔ عربی میں الفاظ موجود ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، نہیں آئی عربی تو اردو میں کر لیں کہ یا اللہ میں تیرے گھر کے 7 پھیروں کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا نام لیں گے۔ یہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں ہر دعا میں کہا جاتا ہے یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما۔ ہم کسی اور دعا میں یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر، میں روزہ رکھنے لگا ہوں میرے لیے آسان کر، میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں آسان کر۔ لیکن حج عمرہ میں ہر نیت میں آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر اور میری طرف سے قبول فرما۔ کیا مطلب کہ ہم خود نہیں کر سکتے تھے، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی وہاں پہنچنا اور یہ سب کچھ ادا کرنا، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا مرد حضرات ننگا کر لیتے ہیں، چادر کو بغل کے نیچے سے نکال لیتے ہیں اور دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں۔ یہ سنت ہے، اس کو رمل کہتے ہیں، استباء کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیرے پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلے، اگر رش میں نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں، ایک ہی بار کر لیا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر پہلوانوں کی طرح 3 پھیرے، 7 پھیرے کرنے۔ آج کل مصیبت ہے یہ جو موبائل فون نکل آیا ہے، سیل فون، عربی میں اس کو جوال کہتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ہوتا ہے، باتیں کر رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں 1 پھیرا ہو گیا ہے، 2 پھیرے ہو گئے۔ عجیب طریقہ۔ کعبۃ اللہ میں گئے ہو، اللہ کی طرف دھیان دو، وہاں پہ بھی دنیا سے باتیں ہو رہی ہیں۔ عجیب مزاج ہے، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ کچھ لوگ فوٹو کھینچنے میں لگے ہوئے، کیونکہ ہر فون میں کیمرہ لگ گیا ہے، فوٹو کھنچوانے پہ زیادہ زور ہے۔ یہ نہیں خیال کہ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کون سی جگہ ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ 7 پھیروں کے بعد واجب الطواف 2 رکعت ہیں جو مقام ابراہیم کے پاس ادا کرتے ہیں۔ حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے، مطاف میں کہیں بھی ادا کر لے 2 رکعت۔ اس کے بعد کعبے کا دروازہ جس کو ملتزم کہتے ہیں، ملتزم کے پاس آئے، جگہ مل جائے تو کعبے کی دیوار سے لپٹے، روئے، گڑ گڑائے اور دعا کرے، وہاں دعا مقبول ہوتی ہے۔ طواف کرتے ہوئے کعبے کی جو عمارت ہے اس کے 4 کنارے، اس میں سے ایک کنارے کو رکن یمانی کہتے ہیں، دائیں طرف کا کنارہ، اس پر پہلے حجر اسود لگا ہوا تھا، اب حجر اسود دوسرے کنارے پر ہے، تو وہاں ہاتھ پھیر کر آپ اپنے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں یا صرف وہاں ہاتھ پھیرتے ہیں، 1 مرتبہ اس کو 7 پھیروں میں سے 1 مرتبہ بوسہ دے دیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے، نبی پاک نے اس کو بھی بوسہ دیا۔ اس پہ ہاتھ کیوں پھیرا جاتا ہے کہ وہاں حجر اسود تھا، حضور فرماتے ہیں اس کو یہ احساس نہ ہو کہ لوگ اب مجھے پوچھتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ پتھر ہے، مٹی پتھر، مگر حضور نے اس کے لیے بھی فرمایا، تو پتہ چلا نسبت کے ساتھ پتھر بھی اہم ہو جاتا ہے۔